کہ ان کو پتا ہوتا ہے خالق مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے. انہیں پتا ہوتا ہے کہ رزق ہماری چلاکیوں سے نہیں آنا، خدا کے فضل سے آنا. پھر وہ کبھی بھی کوئی غلط راہ اختیار نہیں کرتے. نبی پاک نے عقائد دیے. حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کا عقیدہ ہی کوئی نہیں تھا. کوئی ہاتھ سے بنائے ہوئے مٹی کے بتوں کو پوجتا ہے، کوئی معاذ اللہ چاند سورج کی طرف دیکھتا ہے. اوہام پرستی، وہموں کا شکار ہونا. اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ حج کر کے آتے تو اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، پیچھوں سے چھلانگے لگا کے دیواریں پھلانگ کے آتے کہ ہم نیک ہو گئے ہیں اور دروازے جو ہیں یہ پاک نہیں ہیں. وہ قربانیاں کرتے تو ان کا خون بیت اللہ کی دیواروں سے ملتے معاذ اللہ. سارے کپڑے اتار کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے. ان کے اندر وہم تھے، اوہام پرستی تھی، طرح طرح کی چیزیں ان کے دلوں میں آ گئی تھی. نبی پاک تشریف لائے تو کریم رسول داعیہ اللہ ہیں. حضور نے ان کے نظریات کو مضبوط کر دیا. حضور نے انہیں پختگی عطا کر دی، طاقتور کر دیا ان کے ذہن کو. یہ حدیث آپ سب نے یاد رکھنی ہے، ذہن میں بٹھانی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ. بلا وجہ ڈرنا، بلا وجہ سہ میں رہنا، بلا وجہ حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو. حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. ساری دنیا مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ سکتی نہیں جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ ہو، مشیت الہی نہ ہو. اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سنوارنا چاہیں، سنوار نہیں سکتے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو. خوف کس بات کا، وہم کس بات کا؟ ہمیں نہ کچھ لوگ وہم میں ڈالتے اور ہم بڑی جلدی وہم میں آ جاتے ہیں. یا آپ چلے جائیں کسی بابا جی کے پاس جو تویز نہیں دیتے. 9 بجے سے زور تک مردوں کا ٹائم ہے اور عصر سے مغرب تک بیویوں کا ٹائم ہے. بابا جی نے کوئی کب نہیں سوائے لوگوں وہم ہی کرن دے. تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے؟ جن منڈیاں دا کام کرنے دل نہیں کرتا انہیں سارے جادو ہو گیا. آپ کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، محنت کرنے کو دل نہیں کر رہا، آپ کو نظر لگ گئی. خدا کے بندو، مومن کی بڑی شان ہے، مومن کا بڑا مرتبہ ہے. مومن مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے. کمزور باتیں کرنا، وہ جی بلی میرا رستہ کاٹ گئی تھی، آج مجھ سے دودھ گر گیا تھا، مجھے پیچھے سے آواز نہ دینا، یہ مومن کا کام ہے. مسلمان ایسی باتیں کرتے ہیں. اور پھر 2-4 حادثات واقعات تو کسی کے ساتھ ہوئے ہی ہوتے ہیں، لوگ اس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو کمزور کر دیتے ہیں. وہ پتہ ہے نا آپ کو خواب آئی تھی، تو خواب میں تو شیطان بندے کے ساتھ کھیل جاتا ہے، اس میں آپ ڈر گئے. آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے تھا. تو نظریاتی پختگی، ماحول میں طاقت، یعنی آپ اندازہ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اتنا پختہ کر دیا، اتنا پختہ کر دیا. حضور علیہ السلام نے انہیں بتا دیا کہ مرنے کے بعد بھی تم نے خوف نہیں کرنا، وہاں بھی تمہاری قبر جنت کا باغ ہی ہے. مومن کی قبر جنت کا، قیامت والے دن کا بھی تم نے اس خوف نہیں کرنا. وہاں بھی جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، وہ نعمتیں. حضور فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا. اللہ وہ نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا. اتنے طاقتور ہو گئے تھے صحابہ، اتنے طاقتور ہو گئے تھے، شہادت کی دعائیں مانگتے تھے. وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی زندگی تو زندگی، بندے کو جنت اتنی پیاری ہو جائے کہ موت سے بھی پیار ہو جائے. وہ شہادت کی موت مانگنے لگے کہ یا اللہ کبھی شہادت مل جائے نا. آپ ویسے بتائیے گا نا کسی کو، مجھے بھی نہ بتائیے گا. ویسے اپنا اپنا حساب لگاتے ہیں سارے. مرنے کو دل سے کوئی نہیں کرتا لوگوں کا. میں نے کہا بتانا نہیں کسی کو، ہنسنا بھی نہیں آپ نے، مشکوک نہ ہو جانا آج کے. دل نہیں کرتا مرنے کو، لوگ جینا چاہتے ہیں. لیکن یہ میرے نبی کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، حضور کے دیے ہوئے عقیدے ہیں نا، کہ ہر روز مسجد نبوی میں حضرت عمر دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلی. یا اللہ کبھی تیرے رستے میں شہادت کی موت مل جائے نا. جان پاویں نہ جان میرے محبوبہ، میں لگیاں توڑ نہ بھیساں، راہ تیرے وچ رول کے مرساں، قدم نہ پیچھا ہٹے ساں، شہر تیرے دے ٹکڑے منگ ساں، تے تیرے کتیاں دے قدم چومے ساں.
आजम जान अमानत तेरी, तू जदों मंग से मैं पेश करे सा। जान अमानत तेरी, तू जदों मंग से मैं पेश, मैं यूं करके पेश करूंगा, हुजूर है ही आपकी। जदों मंग से मैं पेश करे सा। मेरे अजीज, जंगे उहद में ना कुफार ने, चला सुने जी सुने, अल्लाह जज़ात, जंगे उहद में ना काफिरों ने एक साजिश की थी मुसलमानों के हौसले पस्त करने के लिए। बाज लोग ऐसी खबरें फैलाते हैं मायूसी की, ये हमारे मुल्क में भी लोग काम करते हैं। उनके पास अभी कभी आप बैठे तो ऐसा लगता है कि परसों तक ही हालात है, उसके बाद खत्म हो जाएगा सारा कुछ। उन्हें को चंगी खबर लभदे कदी नहीं, जब भी आपको मिलेगी खौफनाक खबरें मिलेगी। तो कुछ लोग मायूसियां फैलाते हैं, उनकी आदत होती है, वो खैर की बात नहीं करते। तो काफिरों ने भी एक साजिश रची उहद में, उन्होंने खबर फैला दी कि माज़अल्लाह हुजूर को तो शहीद कर दिया गया। अब गुलामों के लिए यह खबर बड़ी तकलीफ का बायस थी। जिन्हां दे दिल बर जानी विछड़न, कौन रोवे फिर थोड़ा, इस सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम विछोड़ा। ये मुश्किल होता है, लोग परेशान हो गए, तबीयतें बेचैन हो गई, बाज के हौसले पस्त होने लगे, हुजूर चले गए। लेकिन नबी पाक ने नजरियात दिए हैं ना, अकीदे दिए हैं ना, उनकी सोचें देखो कैसी हैं। हजरत अंस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जनाब अंस बिन मालिक के चचा हैं। हजरत अंस बिन मालिक के चचा जनाब अंस बिन नदर, ये ना ओहद पहाड़ की तरफ से आ रहे थे। तो जन्नत की बातें सुन सुन के जन्नत इतनी ताजा हो गई है ज़हन में कि हुजूर के सहाबा से पूछते क्या हुआ, तो कहने लगे खबर फैल रही है कि हुजूर शहीद हो गए, नबी पाक को शहीद कर दिया गया। तो हजरत अंस बिन नदर कहने लगे इधर आओ ना मेरे पीछे, अगर हुजूर शहीद हो गए तो हमने जी के क्या करना है, मुझे तो ओहद पहाड़ के अंदर से जन्नत की खुशबू आ रही है, आओ सारे जाने पेश कर दें, हम भी कुर्बान हो जाए, जन्नत की खुशबू तो सामने। जब आपके अकीदे मजबूत होते हैं ना, अकीदे मजबूत, एक लफ्ज लोग हमारे यहाँ बोलते हैं, कहते मैनू चाह बड़ा सी, मुंडे की शादी सी ते मैनू, मेरे ख्याल तुसी नहीं सुनी गल कभी, कुंडे नहीं ना तुसी, मैनू फलाने बच्चे की पोते की शादी सी ते मैनू चाह, जितना मर्जी भी हो, अकीदे अकीदे ही होते हैं। जितना मर्जी चाह हो, अगर ईमान मजबूत हो तो लोग शरीयत नहीं भूल सकते। हुण तुसी हल्के हल्के नाराज होए हो कि ते दूजे पासे टुर पैने। जितना मर्जी चाह हो, जितनी मर्जी मोहब्बत हो, अकीदा हो ना मजबूत, ताकतवर हो, शरीयत नहीं भूलती बंदे को। मैं वैसे महफिल में आने वाले को भी दीनदार समझता हूँ, मस्जिद में आने वाले को भी दीनदार समझता हूँ, उम्रा करने वाले को भी मैं दीनदार समझता हूँ, पर मेरी नजर में असल दीनदार वो है जिसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। मैनू पता है तुसी घूरना, मैनू गल ही है जी, शादी वाले दिन पता चलता है कितना दीनदार है, बेटे की शादी के फिर पता चलता है शरीयत का कितना ख्याल करता है, अब पता चलेगा अकीदा कितना मजबूत है। कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जब बंदे को होश नहीं रहती। एक सहाबिया हैं, सियासता में हदीस मौजूद है, उनका नाम है हजरत उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनके बेटे शहीद हो गए थे। तो मुझे बताइए कि किसी माँ का बेटा ही चला जाए तो उसकी क्या कैफियत होती है? होश सलामत रहता है? बच्चे को तो बुखार हो तो माँ बाप सारी रात सो नहीं पाते, सारी रात नहीं नींद आती, हालांकि बुखार है, छोटा सा मामूली सा उतर जाएगा, लेकिन वो हाय हाय करे तो नींद नहीं आती। और बेटा चला ही जाए, शहीद ही हो जाए। तो जनाब उम्मे खल्लाद रदी अल्लाह ताला अन्हा का बेटा शहीद हो गया, तो वो ना मालूमात करने आई कि वाकई मेरा बेटा शहीद हो गया, तस्दीक करने आई। जिस वक्त वो तस्दीक करने आई हैं, पता करने आई हैं कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, तो उन्होंने बेहतरीन करके अपना जिस्म पर्दे से छुपाया हुआ है, नकाब ओढ़ा हुआ है, पूरे तौर पर वो बापर्दा हैं, आई हैं, थोड़ा सा पीछे खड़े होकर पूछती हैं, मुझे पता चला है मेरा लाल शहीद हो गया है। उन्हें खबर दी गई कि हाँ आपका बेटा भी शहीद हो गया है। उनसे एक शख्स ने सवाल किया, कहा इस हाल में भी आपका पर्दा कायम है? तो होश ही नहीं रहता नकाब करने का, पर्दा करने का, बुर्का पहनने का। यानी बेटा चला गया। अल्लाह करे आपको समझ आए मैं क्या कह रहा हूं। अकीदे हो मजबूत, नजरियात हो ताजा, तो इंसानों का मिजाज इस तरह का बन जाता है। उनसे कहा जनाब इस हाल में भी आप इतनी बापर्दा हैं? तो जनाब उम्मे खल्लाद उस वक्त के जब अभी अभी उन्हें खबर मिली है कि आपका बेटा शहीद हो गया, दुख ताजा है, जख्म हरा भरा है, लेकिन उसी वक्त बड़े धीमे लहजे में पूछने वाले से फरमाने लगी, और मेरा बेटा गया है, मेरी हयात तो नहीं ना गई। हमने दीन रसूल कायनात से लिया है, हमें अकीदे नबी पाक ने दिए,
بیٹا گیا ہے، میری حیا تو قائم ہے نا۔ او بھائی کوئی بھی وقت ہو، کیسا بھی وقت ہو، جو نظریاتی لوگ تھے انہوں نے نظریے پر کبھی سودا، ان کا نظریہ طاقتور رہا، ذہن ان کا مضبوط رہا۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نظریاتی نہیں ہوتے، پریشر ہی تھوڑا سا برداشت نہیں کرتے۔ برادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، میرے بچے نہیں مان رہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، چند منٹ لگتے۔ حضور نے نظریاتی کیا، زندگی نظریاتی گزاری۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسے کے معاملے میں طاقتور ہو رہے ہیں۔ جو سانپ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے نا، وہ رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتا ہے۔ یہ ڈرا نہ کریں، اور یہ فلانی شے منحوس ہوتی ہے اور فلانی شے سے نحوست ہوتی ہے، اور جناب آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو ان کہانیوں سے باہر آئیں، اور بھی کئی کام کرنے والے ہیں۔ طاقت، وہ ایک بادشاہ تھا نا، تو اسے بھی بڑا وہم ہوتا تھا، وہ شکار کرنے جاتا تھا تو کہتا تھا کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا ہے نا آج کل بھی لوگوں کو وہم، فلانا مل گیا تھا تو میرے حالات خراب ہو گئے، فلانے کی نظر لگ جاتی ہے، لیکن وہم کا شکار نہیں ہونا۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ کوئی بندہ مجھے منحوس مل جائے تو میرا کام خراب ہوتا ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ کسی چیز سے بھی نحوست لینا ٹھیک نہیں، برکت لے سکتے ہیں آپ کہ فلاں ملا تھا معاملات بہتر ہو گئے، لیکن فلانا ملا تھا تو حالات خراب ہو گئے، یہ کہنا درست نہیں۔ اس سے نظریاتی کمزوری واقع ہوتی۔ تو بادشاہ کا خیال تھا کہ میں شکار کو جاؤں تو کوئی بندہ میرے متھے نہ لگے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ شکار پہ جب جاتا تھا تو سارا رستہ خالی کرا دیتے تھے، سارا رستہ خالی کرا دیا۔ کوئی غریب آدمی بیچارہ نہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا ایندھن کے لیے، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ جب سوئی جائز گھروں میں نہیں تھا تو لکڑیاں کاٹ کے لانا بھی ایک باقاعدہ ڈیوٹی تھی، شام کو کھانا پکانا ہے۔ تو وہ لکڑیاں کاٹ کے لا رہا تھا شام کو ایندھن جلانے کے لیے۔ اسے پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت گزر رہے ہیں، سڑک ساری خالی ہے، وہ غلطی سے سڑک پہ چڑھ گیا۔ اچانک ادھر سے بادشاہ سلامت کا گھوڑا آ گیا، قافلہ آ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ سلامت غصے ہو گئے، میرے رستے میں کیوں آیا؟ میرا شکار ہی ٹھیک نہیں ہوتا جب میں کسی کے متھے لگ جاؤں۔ وہ غریب بیچارے کو کیا پتا کہ تیرے سامنے نہیں آنا۔ اس نے کہا اسے پکڑو، درخت کے ساتھ باندھو، 2 سپاہی اس کا پہرا دیں شام تک، اگر تو میرا شکار ٹھیک ہو گیا تو اسے کھول دینا ہے، اور اگر شکار ٹھیک نہ ہوا تو اسے کوڑے مارنے۔ وہ بیچارہ صبح سے بندھا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، پیاسا۔ عصر کے بعد بادشاہ سلامت واپس آئے، بڑے خوش ہو رہے ہیں، کہنے لگے میرے کو متھے لگ جائے نا تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن آج میرا شکار بڑا ٹھیک ہوا، دن بڑا اچھا گزرا ہے، لہذا جا تجھے معاف کیا۔ تو تنگ آمد بجنگ آمد، جب بندے تنگ آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں، جب بندہ پورے طور پہ تکلیف میں ہو پھر وہ غصے والی باتیں کرتا ہے۔ تو اس بندے نے، غریب نے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی، تو آج کچھ کہہ کے نہ مریں۔ اور جب اسے کھولا تو کہنے لگے بادشاہ سلامت تو بڑا کمزور ہے، بزدل ہے، اور تیرے نظریات بڑے کچے ہیں کہ کوئی بندہ مل جائے تو شکار نہیں۔ اللہ کے بندے کدھر جائیں؟ علاقہ چھوڑ جائیں؟ کوئی بندہ مل جائے تو شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس نے کہا سن، سویرے تو میرے متھے لگا تھا، میں تیرے متھے لگا تھا، تو کہتا ہے تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں تیرے متھے لگا تھا، میرا بڑا برا گزرا ہے۔ تو اب بتا منحوس کون ہے، میں کہ تو؟ یہ بتا۔ اس نے کہا مرنا تو ہے، تو سچ بول کے مرو۔ او بھائی اتنے کمزور ہو گئے ہو، اتنے کمزور ہو گئے ہو، فلانا آیا تھا نظر لگا گیا، فلانا آیا تھا نظر۔ میں بڑی تکلیف سے ایک بات کرنے لگا ہوں، درد سے، آزمائش سے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بوڑھی ملی ہمارے علاقے کی قریبی، تو مجھے کہنے لگی 30 سال ہو گئے میں اپنے بھائی کے گھر نہیں گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے ان کا خیال ہے میں جاتی ہوں تو ان کو نظر لگ جاتی، اور پھر وہ اتنے درد سے روئی کہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگی پتر 30 سالاں تو نہیں گئی، کیونکہ انہوں کا خیال ہے کہ میں جاواں تے وہ کیا کرتے ہو، کہاں پہنچ جاتے ہو، کس طرح کی آپ بات کرتے ہو۔ میں انکار نہیں کرتا نظر لگنے کا، لیکن حضور نے سکھائی نہیں سورت فلق اور ناس۔ اتنی اوہام پرستی، اتنے کچے ارادے۔ طاقتور بنے، طاقتور، دل، اعصاب، ذہن مضبوط رکھے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنی توجہ رب رسول کی طرف کریں۔ لیکن ہم جو کمزوری لے آئے ہیں نا روز بروز مزاجوں میں، طبیعتوں میں، اس نے عجیب ماحول بنا دیا ہے۔ کچی پکی باتیں کرنا، اور جناب وہم کی بات کرنا، اور بڑی کمزور باتیں کرنا مومن کی شان نہیں۔ حضور بڑی تگڑی بات کرتے، بڑی مضبوط بات کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بخاری میں موجود، اور بھی تمام کتب حدیث میں آپ کو ملے گی۔ حضور نے ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو صحابہ کی جماعت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی، تو میرے کریم نے اس طرح کیا کہ اپنی تلوار مبارک اتار کے تو درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔
صحابہ ساتھ تھے پر وہ ادبن تھوڑا سا پیچھے پیچھے ہٹ کے نا دور دور جا کے سو گئے. سفر سے واپسی تھی, کچھ تھکان تھی, سستانے کے لیے, آرام کرنے کے لیے ذرا لیٹ گئے. تلوار کریم نے لٹکا دی. ایک غیر مسلم آیا, آپ کی توجہ ہے میری بات پر, اس نے ٹہنی سے حضور کی تلوار اتاری. نبی پاک آرام فرمائے, سو رہے ہیں, لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں, دل میرا جاگتا رہتا ہو. دل جاگتا رہتا ہے. اس نے نا تلوار نبی کریم پر تان لی تو محبوب کریم علیہ السلام نے نا مقدس آنکھوں کو کھول دیا, لیکن کوئی بے چینی نہیں, پریشانی نہیں. دیکھو میری طرف, یعنی تلوار تان دی کسی پر. یہ موسم ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی بہت زیادہ دھند کا, اسموک کا, تو کوئی بدوک والا رستہ بھی پوچھنے کے لیے راہ روکے نا تو بندہ گیا کام سے, وہ ویسے روک نا بدوک پکڑی, اس بیچارے نے چاہے راستہ ہی پوچھنا ہو. چلے اس سے بھی زیادہ مثال دیتا ہوں آپ کو. بندہ رات کو سویا اپنے گھر, تو چھت پہ کچھ بجنے کی آواز آ رہی ہے, چاہے بلی ہو, پر گل نہ کرے جی کسی نال سرانے تھلوں موبائل نیچے نکلتا لوگوں کو, اتنا ڈر جاتے ہیں, چاہے بلی ہو چھت پہ, لیکن وہ کوئی چیز بج رہی ہے. خوف, یہ خوف مومن کی شان نہیں, میری بات کو سمجھے. کیونکہ جو رات قبر کے اندر ہے وہ باہر آ سکتی, تو ڈر ڈر کے پہلے مر جانے کا کیا مطلب ہے. فکری توانائی مومن کی شان ہے. اس نے تلوار تان دی نبی کریم علیہ السلام پر. حضور نے آنکھیں کھول دی, کہنے لگا آپ کو کون بچائے گا مجھ سے, تو قربان جائے. یہ نظریاتی پختگی جو نبی پاک نے اپنی امت کو دی. حضور فرمانے لگے مجھے میرا اللہ بچائے گا. یہ طاقت ہے, اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے. اللہ کے نام میں حضرت ابو الحسن خرقانی بیان کر رہے تھے تو ابو علی سینا سائنسدان بیٹھا تھا, تو فقیر بیان کرتے کرتے مریدوں سے کہنے لگے اللہ اللہ کیا کرو, دل نرم ہوتا ہے. تو وہ چونکہ بڑا دانش مند تھا, ابو علی سینا کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے ہیں, بھئی اللہ کی ذات میں تو تاثیر ہوئی, نام خدا میں معاذ اللہ کیا تاثیر ہوئی اس کے بقول. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ کی ذات, اللہ تو دل نرم کرتا ہے. ایک ہے یہاں اللہ کا نام لکھ دیا جائے, یہ نام خدا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نام خدا سے دل نرم ہوتا ہے. وہ کہنے لگا مولوی جو مرضی کہہ دیتے, ذات خدا سے تو نرم ہوتا ہے, لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا خیال تھا نام خدا سے. اس کا کیا مطلب؟ جب اس نے یہ کہا تو حضرت ابو الحسن خرقانی ساری باتیں چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کی. کہنے لگے ابو علی سینا تو بھی گدھا ہی ہے, اتنے بڑے آدمی کو اتنی بڑی محفل میں گدھا کہہ دیا, اس کا تو رنگ بدل گیا, آنکھوں میں خون اتر آیا, اس کی طبیعت بگڑ گئی, وہ تو جناب لال پیلا ہو گیا. 1-1.5 منٹ میں حالت خراب ہو گئی. تو حضرت ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے ابو علی سینا گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے, تیرا رنگ بدل گیا, تو اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہو. میں نے کوئی گدھا کھڑا تو نہیں نہ کیا لا کے, گدھے کا نام لیا ہے, تیری حالت غیر ہو گئی ہے, تو بتا رب کریم کے نام میں کتنا اثر ہو. تو یہ شان ہے اللہ کے نام کی, بلا مثال و بلا تشبیہ. اس نے نبی کریم سے کہا آپ کو کون بچائے گا؟ حضور فرمانے لگے مجھے میرا, بولیے مجھے میرا. یہ کہنا سیکھ لو, یہ بڑا مزیدار ہے. کوئی ظالم کوئی پریشان نہیں کرے گا, مجھے میرا اللہ بچائے. یہ بڑی طاقت ہے اس جملے میں. جب محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا نا مجھے میرا اللہ بچائے گا, تو وہ کانپنے لگ گیا. اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, حضور نے اٹھا لی. نبی کریم فرمانے لگے دیکھ پھر مجھے اللہ نے بچا لیا ہے, اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. تو فوراً بولا, کہنے لگا سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں, اسیر دشمن کی چاہ میں بھی, وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی, امی ہے, صادق ہے, معتبر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سنا ہے آپ معاف بڑا کرتے ہیں. تو حضور فرمانے لگے اگر تو نے سنا ہے تو جا, میں نے معاف کیا, ختم ہو گئی بات. تو نظریاتی پختگی ذہنوں کو مضبوط کرے. یہ جو کچی پکی باتیں ہیں نا, ان سے نکل آئیں. اور بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا, ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کیا ہم نے کرنا کیا ہے, کس راستے جانا ہے. جس نے 2 باتیں بتائی اس کے پیچھے لگ جاتے ہو. او خدا کے بندو, طاقتور بنو. تم سے ایک خاندان نہیں سنبھالا جا رہا, تمہیں تو پورے کے پورے قبیلے سنبھالنے چاہیے. تمہیں تو بستیوں کو لیڈ کرنا چاہیے. تم ابھی تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے میں نے کس راستے جانا ہے.
اور سارا وقت سوئے رہنا اور سارا وقت موبائل استعمال کرنا اور سارا وقت جناب کپڑے پسند کرنے میں گزار دینا اور 4 گھنٹے آئینے کے سامنے کھڑے رہنا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زندگی محنت سے بنتی ہے، جدوجہد سے بنتی ہے، آولا پائی سے بنتی ہے، پیروں میں زخم آ جائیں تو زندگی بنتی ہے۔ چل چل کے بندہ تھک جائے اور تھک کے سوئے اور سو کے اٹھے اور اٹھ کے پھر چلے۔ اقبال کہنے لگے پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ آپ نظریاتی طور پہ پختہ ہوں، طاقتور ہوں، مضبوط ہوں، فکری توانائی آپ کو حاصل ہو، یہ کیا بات ہوئی ایک مسئلہ سنا نہیں اور جناب پریشان ہوئے نہیں۔ مضبوط ہو کر میدان میں اترو۔ لوگ اتنے بڑے کام کاج کر کے دنیا سے چلے گئے اور ہم ابھی تک وہموں میں پڑے ہوئے ہیں، تعویذ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کوئی دم والا بابا مل جائے، کوئی مشورے والا بندہ مل جائے، اس سے نکلو باہر، زندگی میں طے کرو۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو اس کے پیروں کو کانٹے دار جھاڑیاں کئی دفعہ لگ جاتی ہیں، لیکن وہ دوڑتا رہتا ہے، وہ کبھی لگ جاتی ہیں کبھی اتر جاتی ہیں، وہ چلتا رہتا ہے، پرواہ، کیونکہ اسے منزل تک جانا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی، یہاں تو لوگ ہمارے عقائد کو تباہ کر رہے ہیں، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں، حضور کی نسبتوں کے بارے میں، اور ہمیں فکر نہیں ہے۔ اتنی دور لے جایا جا رہا ہے، اتنا فکری انتشار نہیں کہا۔ حضرت ربیعہ بن کعب کی وہ حدیث تو سارے لوگ سناتے ہیں کہ وضو کرایا کرتے تھے تو نبی پاک نے فرمایا کچھ مانگ لے، انہوں نے جنت میں نبی پاک کا پڑوس ہی مانگ لیا، یہ بخاری میں موجود ہے۔ لیکن وہ والی حدیث بھی پڑھو کہ جب نبی پاک نے انہیں کہا کہ ربیعہ تو مجھے وضو کراتا رہتا ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں شادی کراؤں گا، میں کام میں کیوں آؤں گا، شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی حضور کوئی کاروبار نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کوئی رنگ روپ نہیں، اور آپ کی خدمت سے بھی رک جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے۔ اگلے دن پھر پوچھا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، نہ مکان ہے، نہ رنگ روپ ہے، کون رشتہ دے گا؟ جب میں یہ کہہ کے باہر نکلا نا حضور خاموش ہو گئے، تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بحث کیوں کرتا ہے؟ اور ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ نے سارا کچھ ہی عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضور کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو چپ کر کے کہہ دے محبوبہ جیسے دل کرتا ہے ویسے کر دے، تم آگے سے دلیلیں دیتا پھرتا ہے۔ یہ بھی کو بات ہوئی؟ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا، حضور نے اگر آج کہا تو کہہ دینا یا رسول اللہ جیسے دل ہو کرے۔ میں نے وضو کرایا، میرا خیال تھا حضور یہاں روک کے کہیں گے، یہاں روک کے کہیں گے، پر حضور نے آج بات ہی کوئی نہ کی۔ میں دیر تک سوچتا رہا یہاں کہیں گے، یہاں کہیں گے، پر آج حضور نے بات ہی نہ کی۔ میں پچھتا رہا تھا کہ 2 دن موقع ملا، میں نے ضائع کر دیا۔ فرماتے ہیں وضو پورا کرا کے جب میں باہر نکلا، دروازے تک پہنچا تو محبوب نے آواز دی، بات سن۔ میں ٹھہر گیا، فرمایا شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں میرا تو دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کرا دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا، اسے کہا اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ۔ کہتے ہیں میں گیا، تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا انہوں نے، لیکن پھر وہ راضی ہو گئے۔ میں واپس آیا، سنو یہ بھی اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن نبی پاک نے دیکھا کہ اس کو ضرورت ہے میری، اس کا نکاح نہیں ہو رہا، گھر نہیں آباد ہو رہا، تو حضور نے پورا کردار ادا کیا۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا تیرا ایک مکان خالی ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا یہ میرے ربیعہ کو دے دے، اس نے رہا کرے گا، دلہن کو لائے۔ حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا، فرمایا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا چاہیے۔ یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا میرے اس غلام نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا، تیسرے صحابی، فرمایا ایک مہینے کا بندوبست تو نے کر کے دینا ہے۔ حضور کس لیے؟ فرمایا میں نے اپنے غلام کا ولیمہ کرنا ہے، بکرے کا بندوبست کر۔ ساری تیاریاں کر کے دی۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں جب میں دلہن بیاہ کے گھر لایا تو میرے دوست یار رشتہ دار مبارک دینے آئے، کہنے لگے تیری کیا بات ہے، شادی بھی اعلیٰ خاندان، ولیمہ بھی، اور کھجور کی گٹھلی کے برابر حق مہر بھی۔ حضرت ربیعہ رو پڑے، فرمانے لگے میں تو کالا کلوٹا حبشی غلام تھا، سلام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، مجھے مبارک نہ دو، میرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو۔ یہ سارا حضور کا کرم ہے۔ کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، بھئی سارا دن تیرے ساتھ رہتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے، تو نے کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، تو نے کبھی اشک شوئی نہیں کی، تو نے اتنا ٹائم ہی نہیں دیا کہ تیرے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکے، تیری توجہ ہی نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام دائیں بائیں والوں آگے پیچھے والوں کا خیال رکھتے، جہاں جس کو ضرورت ہوتی حضور اس کی ضرورت میں پہنچتے، اشک شوئی کرتے، نبی پاک پیار کرتے۔
کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں کیا کروں؟ سنو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اعلیٰ ترین احد کے شہید ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں رب کریم نے خود ان سے گفتگو فرمائی ہے، خود ان سے گفتگو کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد عبداللہ بن عمر احد میں شہید ہو گئے، کچھ 6 یا 10 مہینے تھی ان کی، قرضے چڑھ گئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آدمی دھوکے بازی ہو تو وہ مقروض ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے دن پھیرتا ہے، حالات تبدیل کرتا ہے، سیابی پہ کچھ حق کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت جابر کہتے ہیں اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ ایک ایک بال میرا قرضے میں ڈوب گیا۔ قرضے بڑے دینے تھے، مقروض آتے، تنگ کرتے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے، جب تک قرض دے نہیں لیتا اتنی دیر تک وہ آزاد نہیں ہوتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے باغ میں کھجوریں پکی تھی، یہ بخاری میں بھی ہے، کنز المال میں بھی ہے، ابن کثیر میں بھی ہے، امام حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، 20 درجنوں کتابوں میں آپ کو روایت ملی۔ فرمانے لگے کھجوریں جب میری پک کے تیار ہو رہی تھی تو مقروض جب پیسے لینے آتے تو میں کہتا قرضے یہ کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ یہ ہم پنجاب کے لوگ کیا کہا کرتے تھے، ہاڑی سونی جی، یہاں چاول کی فصل پہ، یہاں گندم کے، ہم نے تو کپڑے لیے ہوتے تھے ادھار دکانوں سے کہ فصل پکتی ہے تو پھر دے دیتے ہیں، کھجوریں پکتی ہیں تو دیتا ہوں۔ فرماتے پتہ مجھے بھی تھا کھجوریں زیادہ تھوڑی ہیں اور جن کے پیسے دینے ہیں وہ پیسے، فرماتے ہیں کھجوریں پک گئی، اتاری تو یہ تو 11 گنا بھی اور ہو تب بھی قرضہ نہیں اترتا۔ کہتے ہیں میں نے دوستوں سے، یاروں سے، رشتہ داروں سے، وہ جو کہتے ہیں نہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا، پھر جس دن بندہ حکم بتاتا ہے اس دن کہتے ہیں آج سویرے ہی بچہ پیسے لے گیا، کہ تو 2 گھنٹے پہلے بتاتا تو تیرا کام، ہنس رہے ہیں آپ بیچ بیچ میں سے، 2 گھنٹے بعد لیٹ ہیں آپ، بلکہ کہیں تو پونے گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، کہتے ہیں پونا گھنٹہ پہلے تو آ جاتا تو تیرا کام بس، اور جب بھی آپ فون کرو سے اگلی دفعہ کرے تو پھر شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا تو لیٹ ہو گیا، ورنہ کام بالکل تیار تھا۔ اور ہمارے زمانے میں تو دوستی قائم رکھنی ہے تو صرف اس سے رہ سکتی ہے جسے آپ کام نہ بتائیں، حالانکہ اس دوست کا کیا مطلب، دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی کو نو بہتر یار اکیلے، کیا مطلب ہے؟ کام بتایا تو رفو چکر ہو گیا، منع کیا ہوا اس بات؟ میرے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں سب سے کہا پر کسی نے نہ سنی، جب میں تھک گیا نا تو میں دروازہ رسول پہ چلا گیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حضور قرضے زیادہ ہیں، کھجوریں کم ہیں، یہودیوں کے پیسے ہیں وہ مانتے نہیں، نبی پاک نے فرمایا ان سے کہو تھوڑے تھوڑے لے لے باقی پھر دے، حضور نہیں مانتے۔ حضور کہہ سکتے تھے سلمان جاؤ بات کر کے آؤ، جاؤ بلال، صہیب جاؤ، کون جاتا ہے مقروضوں کی سفارش کرنے کا؟ تو بھائی میں نہیں بیچ میں آؤں گا، اتنے پیسے اوہو، میں اپنے موبائل فون بند کر جاتے، کوئی پوچھے نہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو، خود رسول پاک، خود نبی پاک حضور نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا، چل میں تیرے ساتھ چلتا، مقروض کے ساتھ، امیر کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ نہیں جس نے پیسے لینے ہیں، بلکہ حضور مقروض کے ساتھ، گرے ہوئے کے ساتھ چلے، چل میں چلتا ہوں۔ یہودی تک گئے، فرمایا کچھ لے لے، یہ بیچارہ دھوکے باز نہیں الجھ گیا ہے، غربت، کچھ لے لے باقی پھر دے دیں گے۔ کہنے لگا سارے لینے ہیں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو پھر یہ اللہ کے رسول ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دوربے بہا دیے۔ یہ دوربے کیا ہوتے ہیں؟ یہ مجھے پوچھا تھوڑے دن پہلے ایک شخص نے، آپ سنتے رہتے ہیں نا شعرات و ترجمہ پوچھتے نہیں نا، کبھی پوچھ لیا کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، کبھی پرچی لکھ لیا کریں تاکہ کوئی جب آپ سے پوچھے تو یہ دوربے کیا ہے، لفظ دوربے ہے ہی نہیں۔ اصل میں اعلیٰ حضرت کو پڑھتے نہیں نا لوگ، انہیں پتہ ہی نہیں وہ بات کتنی اعلیٰ، یہ لفظ دوربے نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دور بے بہا دیے۔ دور علیحدہ ہے اور بے بہا، دور کہتے ہیں ہیرے کو، ایک معنی ہیرا ہے، دور بے بہا، بے بہا کی تو سمجھ آتی ہے نا،